السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف چند رکعت نفل نماز آپ کے پورے دن میں برکت لا سکتی ہے، آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے، آپ کے رزق میں اضافہ کر سکتی ہے، اور یہ جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے، اور یہ نماز اللہ کی رحمت کو لانے کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ کون سی نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں؟ اس نماز کو کب پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اس کی رکعت کتنی ہے، تلاوت کون سی صورتیں کرنی ہیں؟ تو اس حوالے سے چند باتیں، چند مسائل اور نماز کا مکمل طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ یہ چاش کی نماز ہے، اور چاش کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت حدیث میں آئی ہے، اور اس کو نماز ضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ضحیٰ کے وقت جب سورج نکل جائے، روشنی ہو جائے، اس وقت جو نماز پڑھی جائے اس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں، اور چاش کی نماز بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وارد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صبح بیدار ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے، اور جو شخص چاش کی 2 رکعت پڑھ لے، یہ اس کے 360 جوڑ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاش کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقبول حج، مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو چاش کی نماز کی بہت زیادہ برکات ہے، فضیلت ہے، اور یہ رزق کو بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے، رزق بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں، تمام دن کے کام میں خیر و برکت رہتی ہے، کیونکہ جب آپ چاش کی نماز پڑھیں گے تو چاش کی نماز پڑھنے سے آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ کے ساتھ تعلق بنے گا۔ جب اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ ہوگا، تعلق بنے گا، جب اللہ کی رضا کے لیے آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائیں گے، آپ کی مشکلات حل فرمائیں گے۔ تو اس لیے چاش کی نماز یہ بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ جن لوگوں کے رزق میں برکت نہیں ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا، پریشانیاں ہیں، تو وہ چاش کی نماز کا ضرور اہتمام کیا کریں۔ روزانہ چاش کی نماز پڑھیں، اور چاش کی نماز پڑھنے سے انشاءاللہ ان کے تمام مسائل حل ہوں گے، ان کی پریشانیاں دور ہوں گی، اور خاص طور پر یہ نماز رزق میں برکت لانے والی ہے، اور رزق میں برکت کے لیے اسے پڑھا جاتا ہے۔ چاش کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، چاش کی نماز کا وقت یہ سورج نکلنے کے 15 سے 20 منٹ کے بعد، جس وقت ہم اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، اسی وقت چاش کی نماز کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ آپ پہلے اشراق کی نماز پڑھ لیں، 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھ لیں، اس کے بعد آپ چاش کی نماز پڑھ لیں، یعنی پہلے اشراق کی نماز پڑھیں، اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر 15-20 منٹ وقفہ کریں، اور پھر چاش کی نماز پڑھ لیں۔ چاش کی نماز کا جو صحیح وقت ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد، یعنی سورج پورا روشن ہو جائے، اس کی تپش اور گرمی آپ کو محسوس ہونے لگے، تو یہ بہترین وقت ہوتا ہے چاش کی نماز کا۔ اور پھر آپ دوپہر 12 بجے سے پہلے پہلے تک اس کو پڑھ سکتے ہیں، دوپہر 12 بجے سے پہلے پہلے تک چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کا وقت رہتا ہے۔ آپ اگر آفس میں ہیں تو درمیان میں اگر آپ کو لنچ ٹائم ملتا ہے تو آپ اس میں پڑھ لیں، یا بیچ میں کوئی آپ کو وقفہ ملتا ہے تو اس میں آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 10 بجے، 11 بجے، 11:30، پونے 12 بجے تک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو چاش کی نماز کا وقت جو ہے سورج نکلنے کے بعد ہوتا ہے، جب سورج کی روشنی بڑھ جائے اور گرمی محسوس ہونے لگے۔ چاش کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ چاش کی نماز کا وہی طریقہ ہے جیسے ہم عام نفل نماز پڑھتے ہیں، اور جو صورتیں اس میں پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں گے، وہی صورتیں پڑھیں گے، کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے، کوئی الگ سے صورتیں نہیں ہے، صرف نیت چاش کی نماز کی کریں گے، باقی طریقہ وہی ہے جو آپ دیگر نمازیں پڑھتے ہیں، سنت نوافل پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے۔ اور چاش کی نماز میں نیت کریں گے، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز چاشت واسطے اللہ تعالیٰ کے،
یہ نیت کر لیں اور پھر نیت باندھ لیں، یا یہ نیت کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، 2 رکعت چاش کے نفل پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، یہ نیت کر لے تو اس طرح نیت ہوگی۔ اور چاش کی نماز آپ کتنی رکعت پڑھیں؟ لیکن چاش کی نماز آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، بعض علماء نے تو 12 رکعت تک بھی کہا ہے، لیکن آپ 4 رکعت پڑھ لیں یا 8 رکعت اتنا پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھ لیں تو تب بھی آپ کی چاش کی نماز ہو جائے گی۔ تو آپ 4 رکعت یا 8 رکعت تک چاش کی نماز پڑھیں، اور چاش کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی روزی کے لیے آپ کی جو بھی زندگی بھر کی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، کاروبار کی پریشانیاں، رزق کے حوالے سے، تو آپ تمام باتوں کے لیے تمام چیزوں کی دعا اللہ تعالیٰ سے کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی میں، آپ کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے، آپ کے کاروبار میں خیر و برکت ہوگی۔ تو اگر آپ کے ساتھ مسائل ہے، پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہیں، تو چاش کی نماز کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو انشاءاللہ اس نماز کی برکات آپ کو نظر آئیں گی، آپ اس کو دیکھیں گے۔ تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔